حضرات محترم، حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم مقام قادسیہ پر پہنچے ہمارا قافلہ، تو وہاں پر بہت سارے عازمین حج، بہت سارے قافلے رکے ہوئے تھے۔ تو میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، تیرے گھر کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو ناکام نہ لوٹانا۔ حضرت امام شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، گندمی رنگت اس پر ایسی چمک رہی ہے جو آنکھ ایک مرتبہ دیکھتا ہے بس دیکھنے کو ہی دل کرتا ہے۔ اس نے اون کا لباس پہنا ہوا، سر پر عمامہ شریف سجایا ہوا، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ وسوسہ اٹھا کہ یہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں۔ میرے دل میں یہ وسوسہ اٹھا اور فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس پر نظر رکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی وسوسہ دل میں تھا، میں اس کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے، جس کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، میرا نام لیا، یا شقیق، اور پھر آگے قرآن کی آیت پڑھی، اجتنبوا من الظن ان بعد الظن اثم۔ اے شقیق بلخی، فرمائے کہ یہ گمان سے بچ جا، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ فرماتے اس نے یہ بات کی اور وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ میں بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا کہ جس کو میں جانتا تک نہیں، اس نے مجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں، میرا نام نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے میرا نام لیا اور میرے دل کا جو کھٹکا تھا، وسوسہ تھا، وہ بھی اس نے بیان کیا۔ اس بات نے بڑا مجھے متعجب کیا، لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں اس کے پیچھے دوڑا اور فرمائے کہ اس کو تلاش کیا لیکن مجھے کہیں نہ ملا۔ پھر ہمارا قافلہ مقام واقعہ، فرمائے کہ واقعہ کے مقام پر قافلے نے وہاں پہ قیام کیا، تو وہاں پہ میں نے پھر اس نوجوان کو جب تلاش کیا تو میں نے دیکھا وہ حالت نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا پورا جسم کانپ رہا ہے، رب کے خوف میں اتنا کھڑا ہے، پورا جسم کانپ رہا ہے۔ اور فرمائے کہ اس سارا فرمائے کہ منظر میں نے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نماز کی حالت ہے۔ فرماتے میں اس کے قریب جا کے اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ نماز سے فارغ ہوگا تو اس سے گفتگو کروں گا، میں پوچھوں گا تو کون ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اس نوجوان نے نماز سے فارغ ہوا، سلام میرا، دعا کی، تو اس کے بعد پھر مجھے کہنے لگا اے شقیق بلخی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ میں دل میں یہ خیال لے کر گیا تھا شاید کوئی اللہ کا ولی ہے، میں نے اس کے بارے میں غلط گمان کیا ہے، جا کے اس سے معافی مانگوں گا، اس کو مناؤں گا۔ فرماتے ہیں یہ خیال میں دل میں کر کے آیا تھا، جیسے اس کے پاس آیا اس نے پھر میرا نام لیا، اے شقیق بلخی، اللہ کا قرآن پڑھو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں اس کو، فرمائے کہ جو توبہ کرے اور پھر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا۔ فرماتے یہ تو میرے دل کا وسوسہ تھا، پھر میرا یقین اور بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں تھا، دوسری بار اس نے میرا نام بھی لیا اور میرے دل کا وسوسہ بھی مجھے بتایا، میں حیران ہوں آخر یہ ہے کون؟ پر میں اس نے یہ بات کی، اٹھا اور چل پڑا۔
فرمایا میں پھر حیران و پریشان، پھر اس کے پیچھے چلتا رہا، دیکھوں سے یہ کہاں ہے، پھر نہ ملا۔ فرماتے ہیں پھر ایک مقام آیا جس کا نام تھا ربال، مقام ربال پر پھر جا کے ہمارا قافلہ رکا۔ تو فرماتے ہیں پھر وہاں پہ میں نے اس نوجوان کو ایک کنویں پہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا۔ فرمایا کہ وہ پانی بھرنا چاہتا تھا لیکن پانی بہت نیچا تھا، اور اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا گر گیا، کنویں کے اندر چلا گیا۔ اب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فرماتے پھر اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی کو بلایا نہیں، یار رسی لے آؤ، فلاں لے آؤ، میں نے یہ نکالنا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے نا، فرمائے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی مجھے تو پلاتا ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا تو کھلاتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ ہر جگہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور تجھے تو معلوم ہے نا کہ میرے پاس یہی ایک چمڑے کا تھیلا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے، مجھے پانی پلا دے، پانی پلا دے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا وہ نظارہ، فرمایا ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا، کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ اوپر آ گیا، منہ تک بھر گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں پانی بھرا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ ایک ریت کا ٹیلا تھا اس کی طرف چلا گیا۔ میں بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے دیکھوں تو صحیح، یار یہ کرتا کیا ہے، عجیب اس نے بڑا مجھے متعجب کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب اس تھیلے میں، چمڑے کے تھیلے میں اس نے پانی بھرا ہوا تھا۔ فرماتے جب وہ گیا وہاں پہ ریت کے ٹیلے پہ، وہاں سے ریت اٹھائی اور اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا، اس پانی والے تھیلے۔ فرمائے کہ تھیلے میں ڈالا اور پھر اس کو بند کر کے ایسے ایسے ہلایا تو پھر اس سے پینے لگا۔ میں بڑا متعجب ہوا، ابھی اس میں پانی تھا، اب ریت ڈالی، اب اسے پی رہا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں سمجھ گیا تھا یہ اللہ کا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کے خاص اولیاء میں سے ہے۔ فرماتے جب اس نے پی لیا نا تو میں قریب ہوا، میں نے کہا حضرت جو پانی آپ نے اللہ کی نعمتوں میں سے آپ نے یہ کھایا ہے یا پیا ہے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو مجھے پھر کہنے لگے اے شقیق، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، فرمائے نعمتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ عطا کرے، سب کو وہی دینے والا ہے، لو بسم اللہ کرو۔ فرمائے کہ اس نے مجھے تھیلا پکڑایا اور جیسے ہی میں نے منہ پہ لگایا، وہ تو ریت ڈالی تھی، فرمائے پانی کے اندر اب دیکھا وہ شکر اور خالص ستو ملا وہ پانی تھا، شکر اور خالص ستو ملا ہوا وہ پانی تھا۔ فرمائے اللہ کی ذات پہ یقین دیکھے نا، فرمائے کہ پانی میں ریت ڈالی، اللہ نے اسے شکر اور ستو میں ہی بدل دیا۔ فرماتے میں نے پیا اور فرمائے شکم سیر ہو گیا میں، اس کے بعد کئی دنوں تک نہ مجھے بھوک لگی نہ پیاس کا پتہ۔ فرماتے پھر ہم مکہ المکرمہ پہنچے، مکہ پہنچے، رات کو میں نے دیکھا حرم میں ایک کونے میں وہ بیٹھا ہے، نماز کی نیت کر کے ساری رات نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا، ایک لمحہ بھی نہ سویا، صبح کی نماز تک بیٹھا رہا۔ فرمائے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد طواف کیا، طواف کے بعد پھر وہاں سے چلا۔ فرمائے کہ جب وہ چلا تو میں حیران رہ گیا، ایسا نظارہ دیکھا، بہت سارے لوگ تھے بڑے بڑے جو ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے تھے، گروہ در گروہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں اس کو ملنے کے لیے۔ میں اس بات پہ بڑا متعجب ہوا، یار یہ ہے کون؟ فرمائے کہ اس کا آخر مقام کیا ہے؟ پھر ایک شخص سے میں نے پوچھا میاں یہ تو بتاؤ، یہ جو لوگ جس کی عزت کر رہے ہیں، فرمائے جس کا نظارہ کر رہے ہیں، جس کی زیارتیں کر رہے ہیں، فرمائے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا؟ میں نے کہا جی نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ فرمائے یہ امام موسیٰ کاظم ہیں۔
فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں ایک سید زادے کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ آل رسول کا مقام ہے کہ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تھے، فرمائے کہ آپ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ آپ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف بھی عرض کرتا چلو۔ آپ 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ مقام ہے جہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا، وہ مقام ابوا ہے۔ اس مقام پر ان کا گھر تھا، وہیں پہ ولادت ہوئی، وہیں پہ ولادت ہوئی حضرت امام موسیٰ کاظم کی۔ آپ کا نام موسیٰ ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم ہے۔ القابات آپ کے صابر، صالح اور فرمائے کہ امین کے نام سے مشہور تھے، اور سب سے مشہور ترین آپ کا لقب کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم سے ہم کہتے ہیں نا، کاظم کا مطلب کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والا۔ آپ اتنا درگزر کرنے والے، اتنا معاف کرنے والے، اتنا عفو کرنے والے تھے، فرمائے کہ کاظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور آپ کے والدین کریمین میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ حمیدہ بربریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کی ذات میں جیسے القابات ہیں آپ کی ذات ہی ویسی ہے۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں میں سے فرمائے موسیٰ کاظم جو ہے نا یہ اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے، اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ یہ آل رسول کا مقام ہے، فرمائے وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے چلنے والا یہ سلسلہ سیدہ کی آل سے فرمائے جو نسب چلا ہے، فرمائے ان میں ایک نام امام موسیٰ کاظم کا بھی آتا ہے، موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام موسیٰ کاظم کی مبارک فرمائے کہ راتیں جو تھی وہ عبادت میں گزرتی اور دن روزے میں گزارتے تھے۔ عبادت کی وجہ سے آپ کو عبد صالح کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کا لقب کاظم، لوگوں کو معاف کرنے والا، غصے کو پینے والا، یہ آپ کی فرمائے کہ پہچان کی وجہ بن گیا تھا۔ اور آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی، جب بھی کبھی کوئی ملنے آتا نا آپ ہمیشہ کوشش کرتے کہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس پر 90 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ آپ کی عادات مبارکہ تھی۔ اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس نام سے مشہور ہوئے کہ غصے کو پی جانے والے۔ اس کے بارے میں 1-2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت میں فرمائے کہ بڑے اونچے محلات دیکھے، بڑے عظیم الشان محلات تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ محلات کس کے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے اور لوگوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے یہ انعام اس کے لیے رکھا ہے۔ آج تو تھوڑا سا غصہ بھی آئے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، ہاں فرمائے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہم۔ آج غصہ فرمائے کہ اس سے دگنا باتیں آگے کر دی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے جو اللہ کی رضا کے لیے، اور حدیث مبارکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جو میرے نزدیک پسندیدہ ہو، اور فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے فرمایا اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا، ایمان سے بھر دے گا۔
ارے یہ مفت میں ملنے والا ایسا عمل ہے، ایسا ثواب ہے، فرمائے کہ ہم تلاش میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیک اعمال کی کثرت کریں گے۔ بندہ نماز پڑھتا رہے، کثرت سے نمازی ہو، لیکن غصے سے باز نہ آئے، باز نہ آئے، ہاں یہ والی صفت نہیں ملنے والی۔ بندہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اور لیکن غصہ بھی جگہ جگہ پہ کرتا ہو، یہ ایمان بھرنے والی صفت سے متصف نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی پر غصہ آیا، کسی نے برا بھلا کہا، فرمایا معاف کر دیا، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا، ایمان سے بھر دے گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انعام عطا فرمایا۔ ظاہراً انسان غصہ کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا تھا، مسجد نبوی کا دروازہ تھا، وہیں پہ یہ بدبخت کھڑا ہوا، اللہ کے محبوب نے دیکھا، فرمایا کہ شیطان ایک بات بتا، انسان تیرے قبضے میں کب آتا ہے، کب تو اس کو قابو میں اپنے کر لیتا ہے؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، اس وقت یہ میرے قبضے میں ایسا ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، بچہ جس طرح اسے گھمائے پھرائے، فرمائے کہ وہ اس کے قبضے میں ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تب یہ میرے قبضے میں ایسے ہوتا ہے، پھر میری مرضی ہے اس سے جو کام کرواؤں، جو باتیں کرواؤں، فرمائے یہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا فوراً وضو کر لو یا پانی پی لو، فرمائے اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب غصہ آئے، فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو طاقت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو معاف کر دے، غصہ پی جائے، اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ فرمایا اتنا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ اور یہ حضرت امام موسیٰ کاظم اسی صفت سے مشہور ہوئے، اسی صفت سے مشہور ہوئے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ پاک میں غریبوں کو تلاش کرتے، رات کے وقت غریبوں کو تلاش کرتے اور انہیں ان کی ضروریات کے مطابق رقم سامان اس انداز سے دیا کرتے، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ دینے والا کون آیا، کون دے گیا ہے، اس انداز سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم ذرا اپنی نگاہ دوڑائیں اپنے آپ میں، کسی اور کی طرف نہیں، ذرا اپنے اندر جھانکیں۔ آج کوئی بندہ مسجد میں بھی چندہ ملانے کے لیے آئے، تب تک وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا نام لیا جائے لوگوں، ہاں کوئی مسجد میں کام کروا جائے، کسی نے پنکھا لگوا دیا، کسی نے 500 دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ضرور لیا جائے، نام ضرور لیا جائے۔ اور فرمائے کہ آل رسول نے ہمیں کیا درس دیا، فرمائے کہ اللہ کے نام پر جب دینا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا کہ میرے نام پر دیا ہے، لوگوں کو تم نے ضرور دکھانا ہے، مسجد میں دیا جائے، مدرسے میں دیا جائے، کہیں پہ بھی آپ کسی غریب مسکین کی، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کسی غریب کو تھوڑا سا مال کیا دیا، فرمائے 10 سیلفیاں لے کے سوشل میڈیا پہ چڑھا، فلاں صاحب نے فلاں کی مدد کی ہے۔ ارے ایسی مدد لوگوں کے سامنے وہ کتنا ذلیل ہوا، کہنے لگے کہ تجھے تو فلاں نے یہ دیا تھا نا۔ اس لیے صوفیاء نے کہا نا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، دنیا دار سے مانگو گے، جب ہاتھ پھیلاؤ گے نا، اگر دے دیا تب بھی شرم سے سر جھک جائے گا، نہ دیا تب بھی شرم سے سر جھک جائے گا۔ اللہ سے مانگو، فرمائے کہ وہ فوراً عطا کرے تو اس کے شکر سے پھر بھی سر بلند رہے گا، اگر وہ تاخیر کرے عطا کرنے میں تب بھی اس کے احسان پر فرمائے سر بلند رہے گا۔ کوئی یہ تو نہیں کہے گا یہ میرا احسان، میرا احسان ہے۔ اس لیے کہا، فرمائے کہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، فرمائے جب بھی کسی غریب کی مدد فرماتے، فرمائے اس کو پتہ بھی نہ چلتا کہ دینے والا کون آیا تھا، کون آیا تھا۔ اور عیسیٰ بن محمد مغیث قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمائے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات فرمائے واقعہ پیش آیا، فرماتے میری عمر 90 سال کی تھی، 90 سال کی عمر تھی،
اور جوانیہ بستی میں ام عظام ایک کنویں کا نام تھا. فرماتے ہیں وہاں پہ میں نے کچھ فصل اگائی. وہ فصل کیا تھی؟ فرماتے ہیں تربوز، ککڑی اور کدو کی فصل. کنویں کے قریب تھی. میرے پاس 2 اونٹ خریدے میں نے، وہ بھی ادھار پہ، اور ان کے ذریعے میں ساری فصل کو پانی دیتا تھا. جب فصل پک کے تیار ہو گئی اچانک سے ٹڈیوں کا حملہ ہوا، ساری فصل تباہ و برباد کر. میں اب سر پکڑ کے بیٹھا، جو فصل کے لیے ادھار لیا تھا پر میں 120 دینار تھے، وہ مقروض بھی ہوں اور یہ اونٹ بھی ادھار پہ لیے تھے، ان کا قرض بھی ہے، اوپر سے فصل بھی تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا. فرماتے ہیں بس اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہی تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی آپ تشریف لائے. کہا فرمائے کہ اے عیسیٰ بن محمد، فرمائے آج پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضرت میں ایک ٹوٹے ہوئے پھل کی طرح ہوں، میری ساری فصل تباہ ہو گئی ہے. کہا تجھ پر کتنا قرض ہے؟ کہا حضرت 2 اونٹ سمیت 120 دینار کا مقروض ہوں. تو آپ نے اپنے غلام تھا عرفہ، فرمائے کہ اسے کہا عرفہ، فرمائے کہ ابو المغیث کو فرمائے کہ 150 دینار دے دو، 150 دینار دے دو. فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا قرض تھا فصل کا 120 دینار، اس کے علاوہ اونٹوں کی رقم بھی 30 دینار ہم نے ادا کر دی ہے. اور سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے بچی ہوئی چیزوں کو بھی سنبھال کر رکھو. مطلب کیا تھا؟ فرمائے کہ اتنی بڑی مصیبت تجھ پر آئی ہے، تیری فصل تباہ ہو گئی ہے، لیکن اس میں سے صرف 2 اونٹ تو تیرے پاس بچے ہوئے ہیں نا، ان کو سنبھال کر رکھ، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. فرماتے ہیں میں نے امام کو دعائیں دی، اندر اپنے خیمے میں لے آیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر انہی 2 اونٹوں سے میں نے اس رقبے میں محنت کی ہے تو اللہ نے وہ اونٹوں کا قرضہ بھی اتروا دیا، اور میں نے 10,000 دینار بھی وہاں سے کمائے. تو ہمارے اکابرین اور اعظام خاص کر اہل بیت کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہ کر فرمائے کہ کس انداز سے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور کبھی اپنا نام تک سامنے نہیں آنے دیا. اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی آپ مستجاب الدعوات تھے، اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے میرا رب فوراً قبول فرما. حتیٰ کہ عراق کے اندر لوگ آپ کو باب الحوائج، ضرورتیں پوری ہونے کا دروازہ، یعنی یہ لقب دیا بغداد والوں نے، عراق والوں نے آپ کو فرمائے باب الحوائج کے نام سے یاد کرتے تھے. جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی آپ سے دعا کرواتے یا آپ کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ فوراً قبول فرماتا تھا. اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی شافعیوں کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بھی کبھی کسی کو کوئی حاجت ہو، فرماتے ہیں یہ میرا آزمایا ہوا ہے. فرمائے جب بھی کبھی کسی کو کوئی حاجت ہو، امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جا کر آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، میرا رب فوراً قبول فرماتا ہے، فوراً قبول فرماتا ہے. یہ کون فرما رہے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے. ہمارے اکابرین ائمہ نے فرمایا جب بھی کبھی زندگی میں مشکل پیش آئے تو فرمایا اہل بیت اطہار میں امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے میرا رب قبول فرمائے گا. اور امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی آپ ساری رات نفل نماز میں فرمائے کہ وقت گزارتے اور اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، اللہ میری موت کے وقت آسانی پیدا فرما، موت کے وقت آسانی پیدا فرمانا، والعفو فرمائے کہ عند الحساب، اور جب موقع آئے میزان کا، حساب و کتاب کا، اس وقت مجھے معاف کر دینا. اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت
والعفو عند الحساب، فرمائے آپ یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے، آپ کی زندگی فرمائے کہ رب کی عبادت و ریاضت میں گزری، اور فرمائے کہ 55 سال کی عمر میں، علماء نے مختلف اقوال سے نقل فرمایا کہ آپ نے 55 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ 25 رجب المرجب اور سن 183 ہجری کو آپ فرمائے مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ آپ کا مزار شریف بغداد معلیٰ میں کاظمین شریف کے مقام پر موجود ہے۔ فرمائے کہ مخلوق خدا زیارت کے لیے وہاں جاتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے صدقے سے ہم تک مصیبت کے ماروں کو، گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین ہمیشہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔